وہ بعد میں اس کے کردار سے ظاہر ہوتا ہے۔ امام پاک کا سر سامنے رکھا گیا، ہوتا اگر یہ ظالم بدبخت حیا والا، وفا والا، شرم والا، غیرت ذرا ہوتی، یہ بدبخت ضرور حضرت امام عالی مقام کے سر کو دیکھ کے تعریف کرتا، لیکن اس نے بھی وہی کام کیا جو اس کے پیش رو ابن زیاد نے کیا، کیونکہ دونوں پلید ہیں اور دونوں پلیدوں کی مینٹالٹی ایک تھی۔ اس نے بھی چھڑی اٹھائی، اس نے بھی چھڑی اٹھائی، پھر مارنے لگا امام عالی مقام کے چمکتے دانتوں پہ، اور شعر عربی میں کہنے لگا کہ انصاف نہ کیا حسین نے، انصاف نہ کیا، مفہوم یہ تھا اس کے شعروں کا کہ انصاف نہ کیا ہماری قوم نے، لیکن تلواروں نے آ کے انصاف کیا اور ان کو مٹا ڈالا۔ اور پھر کہنے لگا کہ حق نے ہماری مدد کی، اللہ اکبر۔ جو اس کی زبان میں گندی باتیں آتی رہیں وہ بکتا رہا، یہاں تک کہ اتنا گندا دربار زمانے کا کہ سید زادیاں ایک طرف ہو کے بیٹھی تھیں اور ایک یزیدی کتا اٹھا شامی، اور اس نے اٹھ کر حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت سیدنا امام عالی مقام کی پیاری چھوٹی چھوٹی عزیزہ، اللہ اکبر، ان کے چہرے پہ اس بدبخت کی جو نظر پڑی، دیکھتے ہی اس نے یزید کو کہا یہ ساری قیدی ہیں، یہ ساری کی ساری معاذ اللہ لونڈیاں ہیں، ان میں سے یہ لڑکی مجھے دے دے۔ ابھی بس اس کا یہ کہنا تھا کہ آسمان گویا لرز اٹھا کہ نبی پاک کی بیٹیوں کو انہوں نے لونڈیاں بنا ڈالا بد نصیبوں نے، اور بچی سمٹ گئی، بچی لپٹ گئی حضرت زینب سے، اور حضرت سیدہ زینب پھر علی کی للکار بن کے، پھر علی کی تلوار بن کے، پھر حسین کی شمشیر بن کے، حضرت بی بی سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گرجدار آواز سے فرمایا، او دنیا کے کتے اپنی زبان بند رکھ، حسین اگر دنیا سے چلا گیا ہے تو کیا ہے، حسین کی بہن زینب ابھی زندہ ہے، ان بچیوں کی پہرے دار ابھی زندہ ہے، ان بچیوں کی رکھوالی کرنے والی ابھی زندہ ہے، ابھی زینب زندہ ہے، جب تک زینب کے دم میں دم ہے رسول اللہ کی بیٹیوں کی عفت عصمت کو برباد نہ ہونے دے گی۔ اللہ اکبر۔ بی بی آئی جوش میں، فرمایا نہ تو دنیا کے کمینے میرے نبی کی بچیوں کی طرف انگلی اٹھا سکتا ہے، اور نہ تیرا یہ امیر، نہ اس میں یہ ہمت ہے۔ یزید کیونکہ پلید تھا، حضرت بی بی سیدہ زینب کو گالی دے کے کہنے لگا میں کر سکتا ہوں۔ بی بی نے فوراً حوصلہ کر کے فرمایا پہلے کلمہ چھوڑ ہمارا، کلمے ہمارے پڑھتے ہو، درود ہمارے پڑھتے ہو، ہمیں لونڈیاں کہتے ہو، بد نصیب زمانے کے۔ اللہ اکبر۔ زمین گویا پھٹنے کے لیے بےتاب تھی، آسمان گرنے کے لیے بے چین ہے کہ واہ خدا آیا، یہ تیرے نبی کے بچے، تیرے نبی کی نواسیوں کے اوپر یہ کیسا وقت آیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یزید نے بڑا اچھا سلوک کیا، یزید میں کہتا ہوں پلید تھا، گندا کردار تھا۔ ایک دن بیٹھا تھا اور حضرت سیدنا عمر ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سیدنا امام حسین کے لختے جگر تھے، ان کو ساتھ بٹھا رکھا تھا، اور اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، اپنے بیٹے کو بلا کے حضرت سید کو کہنے لگا کہ آپ میرے بیٹے سے کشتی کریں گے۔ سید زادے نے کہا کہ تلوار مجھے بھی پکڑا، تلوار اسے بھی پکڑا، پھر دیکھ تماشا کہ تیرے بیٹے کے بازو میں کتنا دم خم ہے۔ اللہ اکبر۔ علی کا بچہ، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اب اس نے جب یہ لفظ سنے، اس کے اندر کی گندگی زبان پہ آ گئی، اور اس نے جو لفظ کہے وہ تمام مورخین نے لکھ رکھے ہیں۔ اس نے یہ لفظ کہنے لگا سانپ کا بیٹا بھی سانپ ہی ہوتا ہے۔ اب حضرت امام عالی مقام یا امام حسن کو سانپ کہنے والے کو لوگ کہتے ہیں بڑا رحم دل، بدبختوں کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں دربار میں ضمیر کی مٹی
پلید تھی بدی جہان میں گویا بشکل یزید تھی۔ انشاءاللہ وقت ملا تو میں یزید کے اوپر پورا ایک خطبہ دوں گا، اس کا پورا کردار بتاؤں گا، اس کا پورا کیریکٹر بتاؤں گا، اس کی پوری تاریخ بتاؤں گا کہ یزید کا کردار کیا تھا، یزید کا کیریکٹر کیا تھا، اس کے سیاہ کارنامے کیا کیا ہیں۔ لیکن فی الحال اتنا عرض کر رہا ہوں کہ یہ خاندان نبوت یہاں سے ہوتا ہوا پھر مدینے کو چلا ہے۔ یہ وہ کرب و بلا کے بعد کی یہ داستان ہے، کرب و بلا کے بعد کا یہ قصہ ہے جو میں نے سارا نہیں بتایا ہے، لیکن میں نے بھی اسے سمیٹ کے بتایا، آپ کی خدمت میں بالکل اختصار کے ساتھ بتایا ہے۔ لیکن اس کے اندر یاد رکھو سننے والوں کہ اس کے اندر ایک سبق تو یہ ہے کہ بھائی چلے گئے لیکن بہن نے جو عزت عظمت شاندار کردار ادا کیا ہے وہ قیامت تک دنیا کو یاد رہے گا۔ کہ میں جیسے کہہ رہا تھا کہ کتاب عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکیرا حسین رقم کرد دیگر را زینب۔ کتاب عشق الہی کے دو باب ہیں، ایک باب کو امام حسین نے مکمل فرمایا اور دوسرے باب کو حضرت سیدہ زینب نے مکمل فرمایا ہے۔ لیکن حضرت سیدہ زینب نے جس انداز کے ساتھ، جس حوصلے کے ساتھ اور جس قوت اور ہمت کے ساتھ دردوں کو، دکھوں کو، مصیبتوں کو اپنے سینے میں سمیٹ کر رسول اللہ کے غنچے غنچے کو سنبھالا، پتی پتی کو سنبھالا، ٹہنی ٹہنی کو سنبھالا، پورا بچا کھچا گلشن سنبھالا اور انہیں مدینے تک پہنچایا ہے، شاید اسی کا نتیجہ آیا ہے کہ آج پھر پلٹ کر دیکھو شام میں جہاں تخت تھا یزید کا، آج یزید کا نہ نام ہے نہ نشان ہے، ابن زیاد کا نہ نام ہے نہ نشان ہے۔ آج شام کے ملک میں آپ جائیں تو پورا شہر ہے حضرت بی بی سیدہ زینب کے نام سے، جس کو زینبیہ کہتے ہیں، اور حضرت سیدہ کا مزار ہے اور اس مزار کے اوپر انوار و تجلیات کی بارش رات دن برستی ہے، ہر وقت ہاتھ اٹھے رہتے ہیں، ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی ہے، ہر وقت کلمے کی صدا ہوتی ہے، ہر وقت اللہ کا پیارا نام ہوتا ہے، ہر وقت رسول اللہ پہ اور ان کی آل پہ درود و سلام ہوتا ہے۔ اور دمشق کے اندر چلے جائیں، دمشق کی جامع مسجد کے اندر ایک کونے میں آپ جائیں تو لوگ اب بھی جاتے ہیں جہاں حضرت امام زین العابدین نے مصلی بچھایا، آج بھی وہ مصلی آباد ہے، دنیا جاتی ہے اللہ کو اس جگہ پہ سجدے کر کر کے یاد کرتی ہے کہ یہاں امام پاک نے ماتھا ٹکایا تھا، جہاں کسی کونے میں حضرت امام عالی مقام کا سر تھوڑی دیر کے لیے رکھا گیا تھا۔ آج بھی وہ جگہ جلوہ گاہ خاص و عام ہے، زیارت گاہ خاص و عام ہے، ہر کوئی جاتا ہے۔ جو بھی مسجد اموی جو جامع ہے، سب سے بڑی مسجد ہے، جس کو کہ 1300 سال قریباً ہو چکے ہیں مسجد کو، عظیم الشان مسجد، اس کے کونے میں وہ مقام زیارت گاہ خلائق ہے جہاں میرے امام کا تھوڑی دیر کے لیے سر رکھا گیا۔ اور دمشق شہر میں آپ پھریں، نہ یزید ملے گا، یا یزیدیوں کا نشان ملے گا، نہ یزیدیوں کا کوئی نقش ملے گا، لیکن پورے شام میں گلی گلی، کوچا کوچا، نگری نگری، جدھر بھی جائیں گے اور مولا علی کی اولاد کے نشان نظر آئیں گے، مزار نظر آئیں گے، نقشے نظر آئیں گے، جہاں ان کے سر ہیں سروں کی زیارت گاہ جدا ہے، جہاں ان کے بدن ہیں ان کے اجسام کی جدا زیارت گاہ جدا ہے۔ آج بھی میرے امام کا سر جہاں ایک رات رکھا گیا تھا، وہ جگہ اونچے گنبد کے ساتھ حلب کے شہر کے ایک کونے پر آج وہ بہت بڑی زیارت گاہ جہاں ایک رات کے لیے امام کا سر رہا، یعنی جہاں تم نے
قدم ٹکا دیا، دنیا نے وہیں پہ کعبہ بنا دیا۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ تو خاندان نبوت کی عزت و عظمت ہے، یہ تو ان کی سطوت ہے کہ زمانے کی ہزاروں گردشیں بھی ان کے نشانات کو میلا نہیں کر سکیں، بلکہ جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے خاندان نبوت کا نقش ابھرتا جاتا ہے اور دنیا کو بتاتا جاتا ہے حق کبھی مٹتا نہیں ہے، حق کبھی پرانا اور میلا نہیں ہوتا ہے، حق ہمیشہ بلند ہوتا ہے، حق ہمیشہ سرفراز ہوتا ہے، حق کو کبھی آنچ نہیں ہوتی، سچ کے پھریرے صدا لہراتے ہیں اور وقت کے یزید تھوڑی دیر کے لیے ابھرتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ڈوب جاتے ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی اگر آگے وقت رہے گا تو 2 خطبے ہم نے دینے ہیں مزید، ایک یزید کے کریکٹر اور کردار پر اور ایک امام حسین کے باقی قاتلوں کے انجام پر، کہ ان بدبختوں نے جنہوں نے کسی بھی انداز میں میرے نبی کی آل کو مٹانے کا کے اندر حصہ لیا تھا، قدرت نے چن چن کے ان کو مٹایا، ایسا مٹایا کہ وہ برباد ہوئے۔ اور لیکن جو نبی کی اولاد ہے کائنات کے چپے چپے پہ آباد ہے، اور دیکھو کس کس شکل میں ان کی یاد ہے، ان کی یاد سے زبان دماغ ہر دل آباد ہے۔ اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں حضرت مجدد الف ثانی کی طرح، آپ فرماتے ہیں کہ میرے بابا مجدد پاک کہتے ہیں میرے بابا فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے بیٹا نبی پاک کی اولاد سے پیار دل میں زندہ رکھنا۔ کیوں بابا؟ فرمایا بیٹا جو آدمی نبی پاک کی اولاد سے محبت کرتا ہے، ان کی محبت کا دم بھرتا ہے، جب وہ مرتا ہے اللہ کرم کماتا ہے، خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے، خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے بابا پھر پڑھا کرتے تھے الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ جب میرے والد کا آخری وقت آیا حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں میں بابے کے سرہانے جا بیٹھا، میں نے کہا بابا آپ ہر وقت کہتے تھے نبی کی آل سے پیار کرو، تو بندے کو جاتے جاتے ایمان کا کلمہ نصیب ہوتا ہے، اللہ ایمان کی سلامتی بخشتا ہے۔ اب سنائیے حضرت مجدد فرماتے ہیں میرے باپ نے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا الحمدللہ اب بھی اللہ کے نبی کے اصحاب اور نبی کی آل کی محبت کا چراغ میرے سینے میں جل رہا ہے، میرا دل الا اللہ میں چل رہا ہے، میرا ایمان سلامت ہے۔ اس لیے برادران عزیز یاد رکھو جتنے عظیم لوگ ہیں ان کا ذکر کرو، ان کا ذکر سنو، ان کے ذکر میں اپنی زبانوں کو تر رکھو، لیکن کسی کی بے ادبی نہ کرو، کسی کے بارے میں کوئی خفیف جملہ نہ بولو۔ ہاں جو گندے وہ تو گندے ہیں، لیکن جو نبی پاک کے اصحاب ہیں، جو نبی پاک کی پیاری آل ہے، کسی کے بارے میں نہ حضور کے پیارے اصحاب کے بارے میں، نہ حضور کی عزت مآب آل کے بارے میں، بلکہ اپنی زبانوں کو ان کی ذکر سے تر رکھو اور اپنے دل کے برتن کو ان کے پیار اور یاد سے بھر رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی میری یہ گزارشات جو میں نے تکبیر ٹی وی کی وساطت سے آج اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی، اللہ قبول فرمائے۔ ہم ایک وقفہ کریں گے، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ تعالی کچھ دیر کے لیے ہم آپ کے سوال و جواب بھی لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔